آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ کاروان جو 8 اگست کو چلا تھا علم کی جستجو میں، ذہانت کی تلاش میں، جی ہاں الحمدللہ آج وہ پہنچ چکا ہے پاکستان کے مشہور و معروف شہر گوجرانوالہ کے اندر۔ الحمدللہ آج یہاں سے ٹیم سلیکٹ ہوگی، کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی گوجرانوالہ کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہاں سے ذہین اسلامی بھائیوں کو چنیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا کہ کون وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو گوجرانوالہ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گوجرانوالہ شہر کا آڈیشن جاری و ساری ہے، پیپر اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، چیکنگ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی پیپر میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہر گوجرانوالہ کا آڈیشن جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزام اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ بھی ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جائیں گے جنہوں نے ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ ضیاء الحسنین ولدیت عابد علی، حافظ محمد مزمل اتاری، محمد طاہر اتاری ولدیت محمد طارق، محمد حسن رضا اتاری ولدیت محمد اقبال اتاری، عمر رضا ولدیت محمد انیس، محمد ابراہیم ولدیت عبد المجید، محمد اویس اتاری ولدیت غلام شبیر، محمد مجتبہ ولدیت محمد الیاس، علی رضا ولدیت ریاست علی، محمد نوید ولدیت محمد عبد الرشید، اسد علی اتاری ولدیت محمد اسلم، محمد بلال رضا اتاری ولدیت محمد شہباز اتاری، حافظ محمد محسن ولدیت خالق محمود، محمد طلحہ اتاری ولدیت محمد شبیر اتاری، سمیع اللہ ولدیت لیاقت علی، ابو الخیر محمد عبداللہ القادری ولدیت محمد شفیق، سید احمد رضا اتاری ولدیت سید اکبر حسین، محمد اسد مصطفی ولدیت نظر حسین، پھر ہے عبد السعید ولدیت حافظ عبد الغفور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد السعید ولدیت حافظ عبد الغفور، ضیاء الحسنین ولدیت عابد علی، محمد طاہر ولدیت محمد طارق، محمد اویس اتاری ولدیت غلام شبیر، علی رضا ولدیت ریاست علی۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ عبد السعید، میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ گوجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے حفظ پچھے مدرسۃ المدینہ عیدگاہ موریالی ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا تھا، تو والد صاحب کے کہنے پہ ادھر مدرسے میں ایڈمیشن ہوا میرا، اور اس کے بعد کافی دعوت اسلامی کے ساتھ لگاؤ تھا، اور میرے دوست وغیرہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ذہنی آزمائش ہو رہا ہے، تو اس سال میں پہلا ایڈمیشن دینے آیا ہوں۔ کیا تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے؟ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کرنی ہے، اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑے ہو گئے تو نماز نہ ہوئی۔ جواب نامکمل۔ درست جواب ہے جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا،
تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانان۔ ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، اس در کی حضوری ہی اس یہاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلے صاحب کو دیجیے گا جی، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں۔ میرا نام ضیاء الحسنین ولد عابد علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ ماشاء اللہ۔ اگر چند اذانیں سنیں تو کیا کریں؟ اگر چند اذانیں سنی تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے، بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے لیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سپرد انہی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں، ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، سپرد انہی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں۔ اے بہت کمال شعر۔ اے میں فدا ایک ٹھوکر اسے لگا کر بتا کے یوں، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں۔ ماشاء اللہ۔ اگلے صاحب کو دیجیے، ماشاء نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد طاہر الطاری بن محمد طارق الطاری، میں جامعۃ المدینہ میں دورۃ الحدیث کا اسٹوڈنٹ۔ اچھا ماشاء اللہ جی، سوال کیجیے گا۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، کیا نماز ہو گئی؟ اگر مقتدی نے امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ گئے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک ہی یعنی کہ تکبیر میں۔ ہاں، آپ کا جواب درست ہے ٹوٹا ہوا دل ہی مولا تیرا کاشانہ، ہے ٹوٹا ہوا دل ہی مولا تیرا کاشانہ، میں شاہ نشی ٹوٹے دل کو نہ کہوں کیسے، ہے ٹوٹا ہوا دل ہی مولا تیرا کاشانہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلے صاحب کو دیجیے گا جی، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد اویس ہے اور والد کا نام غلام شبیر، اور جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کا طالب علم۔ جی سوال کیجیے گا۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مقتدی نے اگر لفظ اللہ جو ہے وہ امام کے ساتھ کہا اور لفظ اکبر جو ہے وہ امام سے پہلے کہا، تو نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو نماز نہ ہوگی، شروع ہی نہ ہوگی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، ہر شے سے ہے آیا میرے ثانیہ کی صنعتیں، کر آنکھ بھی نورانی ہے جلوہ جانانا۔ لپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے۔ اس کلام کا مقطع سنا ہے۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ۔ جی اگلے اسلام کو دیجیے، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام علی رضا ہے، میرے والد صاحب کا نام ریاست علی ہے، میں ضلع سیالکوٹ سے ہوں، ایک دکاندار ہوں، اپنی شاپ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا نماز کی اذان کے علاوہ اور اذان کا بھی جواب دیا جائے گا؟ جی ہاں، اذان نماز کے علاوہ اور بھی اذانوں کا جواب دیا جائے گا، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتے وقت اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ فرزانہ ہے دیوانہ، دیوانہ ہے فرزانہ، مست مے الفت ہے مدہوش محبت ہے، فرزانہ ہے دیوانہ، دیوانہ ہے فرزانہ، چمکتے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلے اسلام، محمد حسن رضا ولدیت محمد اقبال، سید احمد رضا ولدیت سید اکبر حسین شاہ صاحب، حافظ محمد مزمل بلدیت محمد رضوان، محمد زہیب اتاری بلدیت ظہور احمد، اسد علی اتاری بلدیت محمد اسلم۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے بن محمد اقبال اتاری، میرا تعلق گوجرانوالہ سے ہی ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا بعد میں، تو کیا حکم ہے؟ درست جواب پڑھ کے سنا دیں۔ درست جواب ہے، اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ قطع کرے اور پھر سے تحریمہ باندھے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے،
پڑھنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ۔ اگلے سلائڈ میں جی نام بتائیں گے شاہ صاحب، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام سید احمد رضا تاری بن اکبر حسین تاری، میں مرکز جامعۃ المدینہ گوجرانوالہ میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب ماشاء اللہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھے تو کس طرف رخ کریں؟ اگر کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھے تو جس طرف چاہے رخ کر لے، اگر چھت کے اوپر بھی پڑھے تو جس طرف چاہے رخ کر لے، لیکن کعبہ معظمہ کی چھت کے اوپر چڑھنا یہ مکروہ ہے، منع ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی سوال یہ ہے، گونگا تکبیر تحریمہ کیسے کہے گا؟ وہ شخص جو تکبیر کے الفاظ کہنے پر قادر نہیں، مثلا گونگا یا اس کی زبان رک چکی ہے، تو وہ دل میں ارادہ کرے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی اس شفا در کی خانہ، حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں۔ ادھر بھی تو سن نقدس کے 2 قدم چل میں، تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی۔ چلو اگلے سلائڈ کو دیجیے جی، نام بتائیں گے مختصر میرا تعارف۔ نام حافظ محمد مزمل اتاری ہے، میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں، فیضان مدینہ گجرانوالہ میں قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس کے لیے آیا ہے۔ جی آپ سے سوال یہ ہے، کیا اقامت کہنا بھی سنت ہے؟ اقامت کہنا سنت ہے۔ بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ ماشاءاللہ۔ اگلے سلائڈ کو دیجیے جی، نام بتائیں گے مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام اسد علی اتاری ہے، والد صاحب کا نام محمد اسلم ہے، میری بیسیکلی رہائش سکھے کی منڈی ہے، اور میں ادھر جامعۃ المدینہ گجرانوالہ فیضان مدینہ میں درجہ ثابیہ 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ شعبہ اصلاح مال کی میرے پاس ٹاؤن سطح کی ذمہ داری ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کیا ہے یہ شعبہ اصلاح اعمال؟ شعبہ اصلاح مال جو ہے یہ نیک بنانے کا نسخہ ہے، اس کے اندر 72 نیک اعمال ہوتے ہیں جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے 92 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں، جامعۃ المدینہ کی طالبات کے لیے جو ہے وہ 83 نیک اعمال ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ اسی طرح ڈیف اسلام بھائی دیگر کے لیے بھی ہیں۔ اس شعبے کو کون سے رکن شورا لیڈ کر رہے ہیں؟ رکن شورا حاجی منصور اتاری۔ کنفرم؟ جی جی، کچھ ٹائم پہلے تو حاجی فضیل کر رہے تھے۔ وہ پہلے تھے، ابھی اب نیو اپڈیٹ ان کی ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ اور میں حاجی فضائل صاحب کے وقت سے ہی ہوں اس شعبے میں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ابھی حاجی منصور دیکھ رہے ہیں، سوال کیجیے۔ جی سوال، آپ سے سوال یہ ہے، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دے لطف میری جاں کو سوز و گداز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، لا و رب العرش جس کو جو ملا تجھ سے ملا۔ بٹتی ہے کونان میں نعمت رسول اس اللہ، کلام کا مقطع سنا دیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن مدحائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ اب مطلع سنا دیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جی اگلے سلائڈ میں۔ حافظ محمد محسن بلدیت خالق محمود، محمد ابراہیم بلدیت عبدالحمید، محمد مجتبہ بلدیت محمد الیاس، محمد نوید بلدیت محمد رشید، محمد بلال رضا اتاری بلدیت محمد شہباز۔ جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد محسن اتاریہ بن عبد الخالق محمود، میں جامعۃ المدینہ 4th ایئر کا طالب علم۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی آپ سے سوال یہ ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ درست جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے سلائڈ کو دیجیے گا، نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام حافظ محمد ابراہیم بن عبدالحمید ہے، میرا تعلق جلال بلگن ضلع گجرانوالہ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ گکھر منڈی کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں تلاوت کرنا کیسا ہے؟ مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ درود شریف میں مشغول رہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے جی، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد مجتبہ بن محمد الیاس اتاری ہے، خطابت کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، خطیب ہے۔ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ خطیب صاحب، آپ سے سوال یہ ہے
کہ اگر کسی کے ذمے بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کسی کے ذمے بہت سی نمازیں ہیں، دن تاریخ بھی یاد نہ ہو، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ کرے کہ جو میری سب سے آخر میں قضا ہوئی میں وہ نماز ادا کرنے لگا ہوں، یا جو میری سب سے پہلے نماز قضا ہوئی میں وہ نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی یہ ہیں، کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسروں میں پڑی ہے پکار کے ہم بھی ہیں۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ چہک کے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کی یوں، ہائے رے ذوق کے بے خودی، دل جو سنبھلنے سے لگا، چھک کی مہک کی پھول کی گرنے لگی صبا کے یوں۔ تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار، ہماری دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی۔ پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، فکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے کہ ہم تک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں، کھلا دو گنچہ دل صدقہ باد دامن کا، امیدوار نسیم و بہار ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ میرا نام محمد نوید اتاری ہے، میں ایک سول انجینئر ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیسے ذہن بنا آڈیشن کا؟ جی ماشاءاللہ سیزن 12 میں بھی آیا تھا، تو فائنل تک گئے تھے۔ اچھا فائنل تک گئے تھے؟ جی ماشاءاللہ۔ جی سوال کیجیے گا ہمارے نوید بھائی سے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کی پہلی کرن نکلنے تک فجر کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی آپ سے سوال ہے، تعدیل ارکان کیا ہوتے ہیں؟ کوما جلسہ وغیرہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، سر آر زبر آئے سب حسرتیں پوری ہوں، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ یہ نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں میرا گے۔ نام محمد بلال رضا تاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شہباز تاری ہے، اور میں سیالکوٹ میں سپورٹس کی دکان پہ سیل مین ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی سوال کیجیے۔ جی آپ سے سوال ہے، ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی سوال کیجیے گا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر دوران نماز منہ قبلہ سے پھرا تو کیا حکم ہے؟ اگر دوران نماز منہ قبلہ سے پھرا تو فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اگر بلا ادھر پھیرا تو نماز جاتی رہے گی۔ یعنی فوراً سیدھا کرنا کیا ہے؟ فوراً سیدھا کرے، اگر جان بوجھ کر قبلہ سے منہ پھیرا تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر مکروہ ہے۔ فوراً کرنا واجب ہے۔ لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ۔ جی اگلے اسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام بتائیں گے، تعارف بتائیں گے۔ محمد اسد مصطفی بن نظر حسین، ادارت المصطفی انٹرنیشنل میں تعلیم حاصل کرن۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی آپ سے سوال یہ ہے اسد بھائی، سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو جب نماز میں واجبات میں سے کوئی بھول جائے یا فرائض و واجبات میں سے کوئی تاخیر ہو جائے، اس وقت سجدہ سہو کیا جائے گا۔ جی آپ نے درست جواب دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جان آنا۔ ان کو تو کرم کرنا اپنا ہو کے بیگانہ، کچھ اس سے نہیں مطلب ہے دوست کہ دشمن ہے، ان کو تو کرم کرنا اپنا ہو کے بیگانہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، بندے پہ تیرے نفس سے نہیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حس و آز کا۔ اس کلام کا مطلب سنائے۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ناکام امتیاز کا۔ سب عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، ہر شے سے ہیں عیاں میرے سانے کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ آخری شعر آپ سے۔ جی۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام عبداللہ طاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد شفیق ہے، میں ڈسکا سے ہوں۔ آپ سے سوال یہ ہے،
کہ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا جی، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد دانیال عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام اصغر علی ہے، میں جامعۃ النور اسلامک سینٹر کا طالب علم ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ دانیال بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ خطبہ کی اذان کا جواب مقتدیوں کو دینا چاہیے؟ خطبہ کی اذان کا جواب مقتدیوں کو زبان سے دینے کی اجازت نہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی، یا رب ایک ساعت میں دھل جائیں سیاہ کاروں کے جرم، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، کثرت دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسے ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گجرانوالہ شہر کا آڈیشن جاری و ساری تھا۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ انٹرویو بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول اللہ شرکت کی تھی، ٹف کمپٹیشن ہوا۔ فی الحال ہم نے 5 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے ہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے 3 اسلامی بھائی ہم سلیکٹ کریں گے کہ جو گجرانوالہ شہر کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے۔ جن اسلامی بھائی کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں وہ کچھ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اور کچھ میرے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیے گا۔ محمد مشتبہ ولدیت محمد الیاس، سبحان اللہ۔ محمد اسد مصطفی ولدیت نظر حسین، ضیاء الحسنین ولدیت عابد علی، علی رضا ولدیت ریاست علی، محمد اویس ولدیت غلام شبیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گجرانوالہ شہر کا آڈیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ الحمدللہ 3 اسلامی بھائی ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں کہ جو گجرانوالہ شہر کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے۔ آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں وہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی کون کون سے ہیں۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں علی رضا ولدیت ریاست علی، دوسرے اسلامی بھائی ہیں، بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، تھوڑے بہت جذباتی اسلامی بھائی ہیں، اور نام ہے ان کا محمد مشتبہ ولدیت محمد الیاس۔ اور آخری اسلامی بھائی جو شہر گجرانوالہ کو ریپرزینٹ کریں گے ان کا نام ہے محمد اسد مصطفی ولدیت نظر حسین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو شہر گجرانوالہ کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران ان کو انشاءاللہ ویلکم ٹو کراچی کا ٹکٹ پیش کریں گے۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا۔